یہ رائے کا اختلاف ہم کرتے ہیں، رائے کا اختلاف بری بات نہیں، لیکن اب ضدی ہو جاتے ہیں۔ رائے کا اختلاف اگر کبھی ہو جائے تو دلیل کی حد تک ہونا چاہیے، کہ عقیدے کا مسئلہ وہ تو مضبوط بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ رائے کا اختلاف، مجھے بتائیے صبح صبح جب ہم گھر میں اٹھتے ہیں اور پھر بچوں کی والدہ کھانا پکانے اور سبزی لانے کی بات کرتی ہیں تو آج کیا پکانا ہے، اس پر سارے گھر کا اتفاق ہو جاتا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں، تو کیا اس اختلاف رائے میں ضد پال لی جائے گی؟ ہمارے ایک استاد تھے، تو جو طلباء فارغ ہوتے نا ادارے سے، تو جن کو وہ سمجھتے یہ تدریس کے قابل ہیں تو ان کو وہ بٹھاتے اور ساتھ کچھ نصیحتیں کرتے۔ ان میں ایک نصیحت یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی طالب علم کی ضد نہیں پالنی۔ تو ہمارے ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور شاگرد کی بھی ضد ہوتی ہے؟ فرمایا کبھی وہ شکایت کر دیتا ہے نا کمیٹی سے یا گھر والوں سے، تو استاد کو برا لگ جاتا ہے، پھر کئی دفعہ اس کے بارے میں دل میں بوجھ بن جاتا ہے۔ فرمانے لگے بعض بچوں کے مستقبل تباہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اداروں کے اساتذہ کا ان کے بارے میں رویہ ٹھیک ہے۔ یہ میری طرح کے لوگوں کی بات ہے، بزرگوں کی بات نہیں۔ ضدی ہو جاتے ہیں ہم۔ بھئی آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا رائے کا، اس کو دلیل تک رکھے، دلیل مل گئی اختلاف ختم۔ پھر الجھاؤ نہیں زندگی میں، بہت زیادہ اپنے آپ کو بنا کے رکھنا، اپنی خود بخود شان بنا لینا۔ مجھے فلانی برادری کے بندے نے پوچھا نہیں، فلاں قبیلے کا آدمی میری صلاح نہیں لیتا، صلاح لیتا ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ بھئی آپ نے کیوں اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیا؟ آپ کیوں اپنوں سے دور ہو گئے؟ آپ ضد میں آ کے کیوں رشتوں کو توڑتے چلے جا رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، منبر پہ جلوہ فراز ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاروق اعظم کو بات کرتے ہی شروع کرتے ہی عرض کی کہ حضور میری سن لے رائے، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ آپ کی فرما برداری کریں گے، اختلاف ہے آپ سے۔ لیکن وہ دل گردے والے لوگ تھے، انہیں اختلاف سہنا آتا تھا، ان کے اندر گنجائش تھی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، تمہیں سنورنے کا موقع دیتے ہیں۔ ان کی باتیں غور سے سنا کرو، بھلا وہ کیا کہتے، کیا نکتہ اٹھاتے۔ حضرت فاروق اعظم نے ہمت کی، فرمایا بتاؤ بھائی کیا شکوہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب مال غنیمت میں جب چادریں آئیں تو سب کو ایک ایک ملی، تو آپ کا کرتا بھی اسی چادر کا اور تہمت بھی اسی چادر کا۔ اب یہ ایک دلیل ہے اور دلیل سے اختلاف ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے بھرے مجمع میں اختلاف سنا، بیٹے کی جانب اشارہ کیا، صاحبزادے اٹھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا، جب سب کو ایک، تو میں نے اپنے ابا جی کو ایک چادر دے دی تو انہوں نے تہمت بھی بنا لی، کرتا بھی۔ ایک اختلاف ہوا، اس پر دلیل دی گئی، وضاحت دی گئی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں وضاحت مل جاتی ہے، دلیل مل جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں چل پھر وہ جڑا تیرے بھرا کام کیتا سی وہ بھی جواب دے۔ اچھا پھر اس دن وہاں کیوں کھڑا تھا؟ بھائی تو اس کی بات کرنا جو تیرا اختلاف ہو، اس کی دلیل سن، بات ختم کر۔ اختلاف ہوا، دلیل کی روشنی میں یہ چادر کہاں سے آئی؟ صاحبزادہ صاحب نے اٹھ کے وضاحت دی، جناب میں نے دی ہے والد کو۔ اب کوئی اور کیا کلام کرتا، یہ حوصلہ پیدا کرو جینے کا زندگی میں، کٹ نہ جاؤ اپنوں سے، ہر شخص کا شکوہ نہ کرتے پھرو میرے بھائیوں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اب پھر سے جملوں کو مرتب کیا، کہہ لیں گے عمر آپ پر میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو۔ اب آپ بات کریں، ہم بات بھی سنیں گے اور آپ کی فرما برداری بھی کریں گے۔ کیوں کہ دلیل کی حد تک اختلاف تھا۔ ہمارے سینوں میں بلا وجہ کے بوجھ ہیں یار، ہمارے مفت کے جھگڑے ہیں، ہماری بدگمانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے تو لگتا ہے کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں یار، زمانے میں کوئی خیر ہی نہیں رہی۔ وہ مخلوق جس کے بارے میں رب کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور وہ امت جس کے بارے میں رب فرماتا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ۔ اتنے بڑے اعزاز والے لوگوں کے شکوے اور پھر صحیح العقیدہ لوگوں کے شکوے۔ میرے بھائی تھوڑا سا تو گنجائش پیدا کرے، دو ہی بندے ٹھیک ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو ہاتھ باندھ کے میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور تیسرا بھی ٹھیک ہوتا ہے بھائی۔
تھوڑی تیسری کی بھی سنیں، اپنی طبیعت سے بوجھ اتارے، اپنے گمان کو اچھا کریں۔ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ اور یہ مرض غریبوں کا نہیں، امیروں کا ہے زیادہ تر، اور پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اپنا ہی بوجھ معاذ اللہ لوگ اٹھا نہیں پاتے اور خودکشی کرتے ہیں۔ یہ جان تیری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ تو اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور اگر ان کی مرضی سے جائے گا تو شہادت ہے، پھر درجات کی بلندی ہے۔ ہم کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ کیوں زیادہ ہوتی ہے ڈپریشن، ٹینشن؟ آپ کو عرض کروں، ہم بدگمانیاں بڑی پھیلاتے ہیں، ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے، ہماری رائے مثبت نہیں رہتی، ہمیں اپنی مرضی کے حساب سے لوگوں کو ترتیب دینا ہے، اپنی آنکھ سے لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنا زاویہ نگاہ ہے، اپنے دائروں میں بند ہے۔ او بھائی ہم دیکھو نا، میاں بیوی، اگر گھر کے اندر میاں بیوی کا اتفاق نہ ہو تو گھر میں ساری سہولیات بھی ہو تو گزارا کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ بدگمانیاں کون پیدا کرتا ہے؟ اپنے قریبی لوگ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو منڈا تھکے آیا، پانی نہیں سو دیتا انہوں، بھائی اتنی سی بات ہے، آپ نے ہلکی سی بات ہی کی تھی، بالکل کوئی سخت بات نہیں، لیکن وہ خامد تو سوچنے لگ جاتا ہے واقعی بات تو ٹھیک ہے، اس نے تو پانی نہیں پوچھا۔ آپ چلے گئے اپنے کمرے میں، آپ کا وہ ساری رات انہوں نے لڑ کے جھگڑا کر کے گزار دی، اور میاں بیوی کے جھگڑے کا سب سے زیادہ نقصان ان کی اولاد کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میں نے تڑپتے بچے دیکھے ہیں کہ ابا لڑتا ہے، روتی بیٹیاں دیکھی ہیں کہ جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ بدگمانیوں کو عروج ہے، غلط فہمیاں پال کے جما لیتے ہیں۔ اچھا گمان، اچھی سوچ، اور وہ آپ کے تزکیہ نفس کی سوچ کو مضبوط کرے گی۔ مسلم شریف میں لفظ ہے، حضور نے فرمایا اچھا سوچا کرو، اچھا سوچنا بھی عبادت ہے۔ تم گمان اچھا رکھو، اچھا